السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کہاں بیان کرتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے، کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہی، اور آپ سوچئے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں جو بلند فرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے اے ایمان والو، یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں دیکھی، ہر چیز آپ نے قربان کر دی، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال، سب کچھ، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی نہ تو کوئی خدمت کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی فزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا جو درود شریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دور میں بھی بلند کیا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک جو بھی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے وہ آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو سمجھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، کہ آپ کی امت میں برکت ہو، آپ کے کام میں برکت ہو، اور آپ جب زندہ تھے تو اس وقت آپ کی زندگی میں برکت، کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، بہت زیادہ اجر و ثواب ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ہمیں صلاۃ بھیجنے کو، درود بھیجنے کو ہی نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام بھیجنے کو بھی کہا گیا، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان والے بھی تعریف کرتے ہیں اور زمین والے بھی تعریف کرتے ہیں۔ آسمان والے بھی آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر زمین والے یعنی ہم لوگ بھی جب آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی سلامتی اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے۔ اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی ثواب کماتے ہیں۔ درود پڑھ کر تو ثواب کماتے ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں۔ پھر یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یعنی یہ ایمان والوں کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی ایمان والوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے
اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا مقام بلند کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خود اپنے لیے ثواب اور ریوارڈ کماتے ہیں. کتنا ثواب؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرے گا. یعنی ویسے تو یہ کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی کام ہیں، لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہے کہ جب بھی ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے تو ہم کیا کرنا شروع کر دیں؟ درود پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا محتاج ہے اور اس کا منتظر ہے. نہ صرف یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی درجے بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجے ہیں، سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوں گے. جن کے درجے اونچے ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہوں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے درجے ایک جتنے نہیں ہوتے، کوئی کسی لیول پہ ہے، کوئی کسی پہ. خود خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ہر ایک کا سٹیٹس الگ الگ ہے. لیکن جو شخص درود پڑھتا ہے اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کا سٹیٹس اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک درود پڑے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ درود پڑے ہوتے ہیں، یا واک کر رہے ہیں درود پڑے، کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی ہو درود پڑھتے رہیں. منع نہیں ہے کہ آپ واک میں درود نہیں پڑھ سکتے یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا تو آپ درود نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے ہمیں نماز کی طرح شرائط نہیں رکھی گئی. نماز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اپنا لباس پراپر رکھتے ہیں، پھر آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کچھ کھا نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ ہل جل نہیں کر سکتے. نماز کی تو یہ ساری شرائط ہیں، وہ تو ہمیں نماز کے لیے پوری کرنی ہے. لیکن درود کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہم لیٹ کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. یہ 4 فائدے بتائے گئے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود نہ کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو. اس نے کہا اگر 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کو بنا لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لیے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم ہم کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کو بعض اوقات انسان کی سچویشن اتنی ٹینس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتی مجھے کیا مانگنا چاہیے اس وقت. یعنی بعض اوقات ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لیے کیا دعا کریں. ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کریں، یہ زندگی تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں صحت مند ہوں. اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیرالائز رہیں گے، یہ اپنے منہ سے کھا نہیں سکیں گے، اپنے منہ سے پی نہیں سکیں گے. کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیا مانگے اور کیا نہ مانگے. تو ایسی صورت میں ہم
درود شریف پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے. اور اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل سیدھا اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے. جو رب مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے, جو مردوں کو زندہ کرے گا, کیا وہ ایک بیمار شخص کو, ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو وہ سیدھا تندرست نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کی کثرت کر دینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو, کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے, اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو. یعنی درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو, اور وسیلہ کی دعا بھی کرو. اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے, اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا, صرف ایک کو وہ ملے گا, کسی اور کو وہ نہیں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا, کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ہے تو آپ کے لیے, لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے. یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کوئی مدینہ جائے, کوئی روزے پہ جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے, تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے, یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں, یہاں پڑھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا, پہنچا دے گا. یعنی بعض اوقات ہم انسانوں کی منت کرتے ہیں, اور انسان کیا وہ وہاں جاتے ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا, اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ کوئی لے کے جائے اور پہنچائے. آپ جہاں پر بھی ہوں, آپ مسجد نبوی میں ہوں, آپ مدینہ میں ہوں, آپ مکہ میں ہوں, آپ سعودی عرب میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آپ کینیڈا میں ہوں, آپ کہیں پر بھی ہوں, آپ کا درود وہاں پہنچ جائے گا, اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا. تو اس سے اچھا کیا تحفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں. یعنی اگر ہم آپ کے لیے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی کھانے کی چیز بھیجیں, وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتی, لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے. اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو, کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے. اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا, اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا, تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی, اس کے لیے شفاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے, قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی, یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں. سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے, آپ اس کو یہ جاب دے دیں, آپ اس کو یہ جگہ دے دیں, آپ اس کے لیے یہ کر دیں, تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی. تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے, تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اس کو جنت دے دی جائے کیونکہ اس نے مجھ پر درود بھیجا تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا, حق کے شفاعت, اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے گا. تو اس لیے
ہمیں اپنی زندگی میں درود کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے. ویسے تو الحمدللہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا. پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز پوری ہی نہیں ہوتی، نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں درود شریف نہ پڑھیں. مثلاً اگر کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے اتحیات پر وضو ٹوٹ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے چاہے آپ اس وقت پورا درود نہ بھی پڑھ سکیں، اللہم صلی علی نبینا محمد کہہ دیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پھیر دیتے ہیں. کہ اس وقت آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے درود شریف پر اینڈ کر دیا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہے. اور کتنی رحمتیں، ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں، تو 10 دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی؟ 100 رحمتیں ہو جائیں گی. یعنی صبح ہی صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ 100 رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی. یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو درود شریف اس دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، سٹنجی ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے.